السلام علیکم ناظرین، میں اطہر کاظمی آپ سے ایک بار پھر مخاطب ہوں اس پروگرام کے ذریعے کربلا ایک درسگاہ۔ ایک دانشور کربلا کو کیسے سوچتا ہے، کیسے اس کی عکاسی کرتا ہے اور کربلا کا پیغام پوری دنیا تک پہنچاتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں علی جناب عزت مآب زیغم مرتضیٰ صاحب، جو ایک عظیم صحافی ہیں۔ آئیے ناظرین، ہم زیغم صاحب کا استقبال کرتے ہیں اور اس گفتگو کا مفصل آغاز کرتے ہیں۔ زیغم صاحب السلام علیکم، بہت استقبال، بہت خیر مقدم خدیجہ ٹی وی پہ۔ پہلا سوال کہ کربلا جب بھی ہم سنتے ہیں اور پوری دنیا میں میرا خیال یہ ہے کہ جب بھی کربلا کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے تو آپ ایک صحافی ہونے کے ناطے کربلا کو کیسے سوچتے ہیں اور کربلا کیسے ایک پوری دنیا کے لیے مشعل راہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں تو دو چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں۔ ایک، امام حسین نے مدینہ کیوں چھوڑا اور کس مقصد کے تحت وہ گھر چھوڑ کے اپنے اجداد کو، اپنے گھر والوں کو لے کر اتنی دور کیوں گئے اور کیوں انہوں نے قربانی دی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایسے کیا حالات بن گئے تھے کہ حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا اور وہ کربلا گئے۔ اب اسے لے کے بہت سارے دنیا میں بڑے تبصرے ہوئے ہیں، اور کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھئی امام حسین اگر نہ جاتے تو شاید بچ جاتے، یا امام حسین اگر امام حسن کی طرح اگر کوئی کمپرومائز کر لیتے تو شاید بچ جاتے۔ یہ مطلب ایک طبقہ ہے جو دوسری کمیونٹیز میں، اور جن کا یہ ماننا ہے کہ صاحب امام حسین اوائڈ کر سکتے تھے کنفلکٹ کو۔ لیکن جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں تو ہمارا نظریہ یہ ہے کہ کربلا ایسا کنفلکٹ ہے جسے اوائڈ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور جو حالات اس زمانے میں تھے وہ حالات ہر دور میں ہوتے ہیں، وہ حالات آج بھی ہیں۔ اور کربلا ایسی درسگاہ ہے ہمارے لیے کہ پچھلے 1400 سال سے امام حسین بتا رہے ہیں کہ جب بھی ضرورت پڑے اور جب بھی دنیا میں دکھائی دے کہ ظلم ہو رہا ہے یا کسی پہ ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں تو آپ اٹھ کے کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اس کے حق میں کھڑے ہو کے ایک دو لفظ بول سکتے ہیں۔ اور یہ اس کے علاوہ امام حسین کا جو سب سے بڑا جو کارنامہ جو ہم کربلا آج کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی حکومت اور عوام کے بیچ باتیں آئیں گی اور عام آدمی کے حقوق کی بات ہوں گی، اور جب بھی ہیومن فری ول ایک ہم ورڈ بولتے ہیں کہ انسان کو آزادی کے ساتھ یا اپنے حق کی بات کہنے کا جو اختیار ہے وہ امام حسین زندہ کرتے ہیں اسے۔ 1400 سال پہلے مدینہ میں کیا حالات رہے ہوں گے، بہت سارے لوگ اسے لے کے نہیں، میں اسی بات پہ آ رہا ہوں زین صاحب، کیونکہ ایک صحافی ہر ایک چیز کی عکاسی بڑی خوبصورتی سے کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ کتابیں پڑھتا ہے تو ماضی میں کیا ہوا ہے اس کی عکاسی ایک بہتر طریقے سے کر سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے ہم ان تمام تواریخ کے کتابوں کی طرف بھی اگر حوالہ کریں، لیکن ایک ہم صحافی سے کیونکہ بات کر رہے ہیں، کیسے آپ اس دور کو دیکھتے ہیں کہ آپ کے حوالے، آپ کے حساب سے کیسے کربلا کا جو پس منظر تھا وہ پوری دنیا کے لیے مشعل راہ؟ میرا یہ سوال ہے آپ سے۔ دیکھیے، جب اسلام اس دنیا میں آیا تو اس کا جو کانسیپٹ تھا، آپ اسلام کا جو بیسک پرنسپلز ہیں یا رسول اللہ کی جو شروعاتی زندگی ہے یا اسلام کا اعلان کرنے کے بعد جو مدینہ میں ان کی ایکٹیویٹیز ہیں، وہ آپ دیکھیں گے تو دیکھیں گے اس میں جو سب سے غریب، مظلوم، دبا کچلا جو طبقہ ہے وہ ان کے ارد گرد اکٹھا ہو رہا ہے۔ اس میں جو اسیرین سلیوز ہیں، جنہیں آپ حبشی کہہ رہے ہیں یا جنہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں سوسائٹی میں برابری کا اختیار نہیں ہے، وہ بیٹیاں جنہیں دبا مار کے دفن کر دیا جا رہا ہے، وہ ایک آدھی آبادی ہے جسے آپ آج کی تاریخ میں ویمن رائٹس کے لیے آپ اتنے بڑے تبصرے کر رہے ہیں۔ لیکن ان کی زندگی میں جو انہوں نے سکھایا وہ اگر اسی حالات میں قائم رہتا اور چلتا رہتا تو شاید آج یہ جو 73 فرقے اور 74 فرقے جو ہم باتیں کرتے ہیں اور جو اتنے اختلافات ہیں اور جو اتنے اسلام کو لے کے جو دنیا کی جو ایک نگیٹیوٹی جو پیدا ہوئی ہے وہ شاید نہ ہوتی۔ حسین اسی کے خلاف ایک آواز ہے جو ترمیم ان کے نانا کے مذہب میں ہوئی، یا جو ایک بیسک جو ایک تھاٹ اسلام کا آیا تھا اس میں جو بدلنے کی کوششیں کی گئیں۔ ایک فیوڈلزم کا کریکٹر آیا، ایک سامراجیہ واد جسے آج ہم امپیریلزم کے خلاف جو ہماری آج کی لڑائی ہے وہ کربلا سے شروع ہوئی۔ اس زمانے کا سب سے بڑا سینٹرلائزڈ امپائر بنی امیہ نے کھڑا کیا، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس امپائر میں بڑے گورنر سے لے کے اور چپراسی تک ہر عہدے پر ان کا آدمی بیٹھا ہوا ہے۔
اور ایک خاندان، ایک گھر، ایک رشتہ دار اور ایک پورا موومنٹ جو ایک عوام کے لیے تھا اور ایک جو غریب غربا دبی کچلی آوازوں کے لیے تھا، وہ ہائی جیک ہو کے انہی لوگوں کے ہاتھ میں پہنچ گیا جن کے خلاف وہ آواز بلند ہوئی۔ اب حسین کے ساتھ پریشانی کیا ہے کہ حسین صرف حسین علی کے بیٹے نہیں ہیں، حسین رسول کا نواسہ بھی ہے۔ ایک آواز ہے جسے لوگ یہ مان رہے ہیں کہ اگر حسین حامی بھر دیں یا حسین کہہ دیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، تو وہ بات لوگ یہ مانتے ہیں کہ رسول کہہ رہے ہیں، کیونکہ رسول پہلے کہہ چکے ہیں حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ یعنی اس امپائر کہ اگر فیور میں اپنا ہاتھ آگے بڑھا کے بیعت کر لیں تو یعنی اسلام نے بیعت کر لی۔ اب جب بیعت کا سوال بہت لوگوں کے سامنے آیا، اس زمانے میں عبداللہ ابن عمر بھی تھے، اس زمانے میں ابو بکر کے بیٹے بھی تھے، اس زمانے میں عبداللہ ابن زبیر بھی تھے اور حسین ابن علی بھی تھے، اور بیعت کا سوال اکیلے حسین کے سامنے نہیں آیا، لیکن حسین اکیلی آواز ہے جس نے کھڑے ہو کے کہا نہیں، ہم غلط کو غلط کہیں گے، صحیح کو صحیح کہیں گے، اور غلط اور صحیح کا سوال ہے، دنیا میں گرے ایریا کچھ نہیں ہوتا، کالا کالا ہے، سفید سفید ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، سچ سچ ہے، حق حق ہے اور باطل باطل ہے۔ اور یہ جو ڈفرینسیشن جو آج ہم کر رہے ہیں اس میں کربلا ایک بڑا مطلب مائل سٹون ہم کہیں گے، ایک بڑا مرحلہ ہے، اور آج ہم چیزوں کو کلیئرلی کہہ پا رہے ہیں کہ نہیں یہ چیز غلط ہوئی ہے، یہ چیز ٹھیک ہے۔ تو وہ جو کارنامہ ہے وہ حسین کا ہے، اور وہ جو حالات اس زمانے میں پیدا ہوئے، حسین کے پاس سامنے کوئی راستہ نہیں ہے۔ حسین اگر خاموش ہو کے گھر میں بیٹھنے، کچھ لوگ خاموش، جیسے شروع میں نے بات کہا کہ حسین خاموش ہو کے بیٹھ سکتے تھے اور سیدھا طریقہ تھا وہاں سے کہیں اور موو کر جاتے، نہیں رکتے، لیکن نہیں، پھر یہ ہوتا کہ نہیں صاحب وہ تو رسول کے نواسے نے بھی یہ کہہ دیا تھا، یا رسول کے نواسے نے بیعت کر لی، تو پھر غلط کیا رہ گیا؟ بیعت نہ بھی کرتے، اب بیعت نہ بھی کرتے، خاموش ہو جاتے، بولے لے، تب لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی دیکھیے رسول کا نواسا نہیں بول رہا، آپ خامخواہ کہہ رہے ہیں غلط ہے، کیسے غلط ہے؟ آج یہ سوال ہوتا، آج آپ کہتے کہ صاحب انہوں نے غلط کیا، بولے کیسے غلط کیا؟ رسول کا نواسا، اور ایسا نواسا جو سب سے چہیتا نواسا، جسے جوانان جنت کا سردار رسول کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں مجھ سے ہے۔ یار مجھ سے مطلب کیا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ حسین کہہ رہا ہے، اور جب حسین خاموش بھی ہو جاتے تو مان لیا جاتا کہ یزید آج ٹھیک ہے، اور ان کے فیور میں آج 1000 لوگ یہ دلیل لے کے کھڑے ہوتے۔ تو حسین کی لڑائی صرف نفس کی نہیں ہے، حسین کی لڑائی پورے ایک موومنٹ کی ہے، اور اس موومنٹ کو بچانے کی ہے۔ وہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میرے نانا نے جو کہا یا رسول نے جو کہا وہ ایسے ہی، اس میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، اس میں جو حق ہے، جو انہوں نے حق کہہ دیا وہ ہمیشہ حق رہنا ہے، جو باطل کہہ دیا وہ ہمیشہ باطل رہنا ہے۔ اور کچھ لوگ اگر یہ سوچتے ہیں کہ حکومت یا زور سے اس چیز کو بدل کے اور اسے حق منوا لیں گے، تو وہ حسین کے کیریکٹر میں نہیں ہے، وہ یہی کربلا کا درس ہے۔ ہمیں اتحاد کی بات کرنا ہے، اور اتحاد بین المسلمین کو بھی آگے لے جانا ہے۔ ہم کیسے آج ان آئیڈیالوجی کو اپنے ساتھ جوڑیں کہ جو کربلا کو یقیناً معیار حق سمجھتے ہیں، کربلا کو ایک معیار سمجھتے ہیں انسانیت کے پیمانے پر، تو وہ افراد جن کو ہم اپنے ساتھ لا سکتے ہیں وہ کیسے آگے بڑھایا جائے اس پیغام کو؟ دیکھیے، جب اتحاد کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک جنرلائزیشن کا ایک تھیوری ہے کہ جیسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں وہ سب سنی ہیں، ٹھیک ہے، اب اس میں صوفی بھی ہے، اس میں دیوبندی بھی ہے، بریلوی بھی ہے، سلفی بھی ہے، تکفیری بھی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سب شیعہ ہیں۔ اس میں چاہے نصیری ہو، چاہے علوائٹ ہو، چاہے اشناشری ہو، چاہے داؤدی بورا ہو، چاہے اسماعیلی ہو، تو جانے انجانے کم سے کم ہم نے 73 فرقوں کو 2 پلیٹ فارم پہ لا کے کھڑا کر دیا، ٹھیک ہے، یہ اتحاد کے لیے بہت اچھی ڈیفینیشن۔ اور جب 2 پلیٹ فارم آ گئے تو اس میں پھر سنی اور شیعہ کون ہے؟ مجھے نہیں لگتا کچھ لوگوں کو چھوڑ کے کوئی ایسا ہو دنیا میں جسے حسین سے لگاؤ نہ ہو یا علی سے اسے محبت نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے ہو۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ علی سے بڑا اتحاد کا مرکز اس اسلام میں اگر قرآن، کعبہ، کلمہ اور رسول کے بعد کوئی ہے تو علی ہے، بے شک، کیونکہ ایک اکیلی شخصیت ہے یا حسین ہے جس کے نام پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ لوگ یزید کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حسین غلط ہے۔ اور جیسے آپ نے کہا شہزادوں کی جنگ، تو شہزادے اور ہیروز، نہیں میں نے نہیں کہا، یہ لوگ جو کہتے ہیں، ہاں نہیں، آپ نے جیسے اسے ریفر کیا، تو شہزادوں کی جنگ کہنا بہت آسان ہے، اور وہ اس لیے آسان ہے کیونکہ اتحاد چھوڑیے لیکن اقتدار ایک ورڈ ہوتا ہے، اقتدار کی جو پسندگی ہے وہ ہر دور میں رہی ہے،
مطلب ایک امیہ جو امپائر جو انہوں نے کھڑا کیا، جو اس کا سینٹرلائزیشن تھا، اس کا سیدھا طریقہ یہی تھا کہ بھئی آپ ایک جو ہے مذہب کی چادر میں لپیٹ کے ایکسٹریمزم کو لے کے چلیے اور اسے جو ہے لوگوں کو اکٹھا کر کے اور ایک اپنا حکومت چلاتے رہیے، تو مذہب کی چاشنی میں لوگوں کو برا نہیں لگتا، آپ کی اچھی برائیاں چھپ جاتی ہیں اور آپ کا پالیٹکس بھی چلتی رہتی ہے۔ تو وہ ہر دور میں، اور آج بھی ایسا نہیں ہے، ابھی بھی دنیا میں بہت ساری حکومتیں، آپ مطلب نام نہ لیں ملک کا، تب بھی آپ سمجھ جائیں گے کہ کہاں ہمارے یہاں سے لے کے اور سینٹرل یورپ تک اور ادھر امریکہ سے لے کے اور افریقہ تک، ہر ملک میں یہ طریقہ، اور اس کے جو بانی ہیں وہ دنیا بھر میں پولیٹیکلی بھی اگر ہم بات کریں تو ابن خلدون ہمارے یہاں ایک تھنکر گزرے ہیں، ہندی میں چانکیہ ایک صاحب رہے ہیں ہندوستانی، اور یوروپین تھاٹ میں ایک میکیاویلی ایک صاحب ہیں۔ تو سب دو تین چیزیں بڑی کامن ہیں ان تینوں کی، ان کا اتحاد بڑا مضبوط ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آدمی پیدائشی طور پہ اقتدار پسند ہے، تھوڑا سا سوارتھی ہے، مطلبی ہے، اور اپنے مطلب کے لیے اور اپنی پسند کے لیے وہ مذہب کو استعمال بھی کر لیتا ہے، مذہب کو چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اسے حکومت چاہیے، اسے طاقت چاہیے، اور اس کا مقصد ہے کہ کسی طریقے سے ریلیونٹ بنا رہے اور بڑا جو رولنگ ایلیٹ ہے اس کا حصہ بنا رہے، اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو جو حسین کے جو مخالفین ہیں وہ اس کلٹ میں جا کے اور کچھ حکومتوں سے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا ان جیسا دیکھنے کے لیے وہ کر سکتا ہے، لیکن دل میں کھڑے ہو کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہاں حسین نے کچھ غلط کر دیا ہے، یا اولاد ابو طالب میں کسی نے کوئی ایسا عمل کیا ہے جس سے کسی کو پریشانی ہوئی ہو، یا نجی طور پہ کسی کو اپنے نجی مقصد کے لیے یا اپنی نجی لڑائی میں کسی کا جا کے قتل کر دیا ہے، کسی کے ساتھ برا کر دیا ہے، کسی کے ساتھ میں ناانصافی کی، یہ پوری دنیا میں کوئی کہہ نہیں سکتا۔ اور اتحاد، آج اگر ہم بات کریں کہ اتحاد کہاں ہو سکتا ہے، اتحاد یہی ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ جو اختلافات کی چیزیں ہیں پوری دنیا میں آپ اٹھا کے دیکھیے، اگر تمام تو لوگ تو 72-73 فرقوں کے، ہمیں لگتا ہے تو 174-175 فرقے ہو گئے ہوں گے، جس طریقے سے روز ایک نیا فرقہ، ایک نئی آئیڈیالوجی کے ساتھ ایک نئی دکان کھل جاتی ہے تو وہ ایک نیا فرقہ ہی کہلانے لگتا ہے۔ تو ان سب میں اگر کامن کی بات کریں تو 90% چیزیں سب کی ایک ہیں، یقیناً۔ جھگڑا کہاں آتا ہے؟ جھگڑا آتا ہے انٹرپریٹیشن کے اوپر یا جیورسپریڈنس کے اوپر، جو رسول کے زمانے کی باتیں نہیں ہیں۔ بھئی آپ کے جو فرقے بنے ہیں وہ 400-600 سال بعد ہیں، آپ قرآن کو کیسے انٹرپریٹ کر رہے ہیں، رسول نے جو کہا یا ان کی حدیثوں کو کیسے لے رہے ہیں، آپ انہیں لفظ بہ لفظ لے لیجئے، ان کی روح سمجھ لیجئے، پیراہن کو بھول جائیے، تو اتحاد کہاں نہیں ہو سکتا؟ بہت ساری چیزیں ہیں اتحاد کے لیے، لیکن ایک چیز ہے، جو چیزیں غلط ہیں آپ غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط نہیں کر سکتے۔ حسینیت کی جو لڑائی ہے وہ کالے اور سفید کی ہے، دن اور رات کی ہے۔ آپ کہیں کہ صاحب آپ اتحاد کے لیے رات کو دن کہہ دیجئے تو یہ تھوڑا مشکل ہوگا، یا آپ کہہ دیجئے یار یہ کالا جو ہے اور میں آپ کا دل رکھنے کے لیے کہہ دوں نہیں سفید ہے، تو وہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ تو یہ چیز تو دوسروں کو بھی سمجھنی چاہیے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اور فرقے اتنی بڑی چیز نہیں ہے، حساب فرقوں کا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ حشر کے میدان میں جب کھڑے ہوں گے تو آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کس کی نصرت میں آئے تھے، کس کی حمایت کر رہے تھے، کس کے فرقے میں، آپ پوچھا جائے گا کہ آپ کو ایک پیغام بھیجا گیا تھا، لا الہ الا اللہ، آپ نے کیسے مانا؟ آپ کو بھیجا گیا، ایک رسول بھیجا گیا جس نے کہا کہ پوری دنیا کے لیے، جسے رحمت بنا کے کہا گیا کہ آپ تمام دنیا کی بھلائی کرو۔ آپ کا حساب یہ ہوگا کہ ہم نے تمہیں جنت اور دوزخ دونوں دکھا دیے تھے، اور آپ کو ایک سلیبس پڑھا کے بھیجا تھا زمین پر، کسی نے آپ کا ہاتھ آ کے نہیں روکا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں۔ آپ کو پوری آزادی، کیونکہ آپ کو ایک ریشنل مائنڈ، ایک آپ کو جو ہے دماغ کے ساتھ بھیجا گیا جو صحیح اور غلط کی تمیز کر سکتا تھا۔ اور جب آپ صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کر پائے، حساب صحیح اور غلط کا ہے، اس تمیز کا حساب ہوگا۔ اور جب آپ اللہ کے بھائی، آپ یہ تھوڑی آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کیسے جی رہے تھے، کیسے کپڑے پہن رہے تھے، کس گاڑی میں چلتے تھے، کس گھر میں رہتے تھے۔ آپ سے حساب یہ ہوگا کہ آپ سے بتایا گیا تھا جھوٹ غلط ہے، جھوٹ بولنا برا ہے۔ اب جب جھوٹ بولا ہے تو جھوٹ کا حساب ہو جائے گا۔ آپ سے کہا جائے گا کہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہونا گناہ ہے، جب آپ ظالم کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا۔
جب آپ کہیں گے کہ سچ بولنا ثواب ہے، اس کی آپ کو جزا مل جائے گی. اور پتہ نہیں مجھے یہ یاد نہیں، لیکن میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، کس نے لکھا یہ مجھے، کہ خدا کے ہاں سب سے زیادہ غریب وہ ہوگا جو یہاں سے بہت سارے اعمالوں کی گٹھری لے کے جائے گا، اور جب اس کے نگیٹیوٹی سے، اس کے جو اعمالوں میں سے، گٹھری میں سے جب اس کے ثواب غائب ہونے شروع ہوں گے اس کے حساب میں، وہ یہاں سے تو وزن کھینچ کے لے کے گیا کہ میں نے بہت اچھے اعمال کیے، میں نے 5 ٹائم کی نمازیں بھی پڑھیں، میں لوگوں کے ساتھ اچھا بھی دکھتا تھا، سماج میں میں نے حیثیت بھی بنائی، لوگوں کے ساتھ میں اچھے عمل بھی کرتا تھا، لیکن میں نے کسی کے 2 روپے مار لیے ہیں، میں نے کسی کے ساتھ بے ایمانی کر لی ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، میں غلط کے ساتھ کھڑا ہوا یا غلط پہ چپ ہو گیا تھا، یا میں نے اپنے سامنے سے گناہ ہوتا ہوا دیکھ لیا تھا اور میں گناہ کو روک نہیں پایا. تو جب اس کا حساب ہوگا تو اس کی گٹھری خالی ہو جائے گی، تب اسے لگے گا کہ میں نے جو کیا تھا سب چلا گیا. واہ 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 واہ. زغم صاحب، اب آج کے اس پس منظر کی ہم بات کریں، کیونکہ کربلا کو ہم نے ایک درسگاہ کا جو ہم نے ٹائٹل دیا، یقیناً ایک ایسی درسگاہ ہے جہاں پر رشتوں کی بنیاد، جہاں پر اقتدار کے سامنے، ایک ظالم حکومت کے سامنے کیسے قیام کرنا ہے، ساری چیزیں ملتی ہیں. اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں، ہر ایک ذاکرین اور بڑے بڑے خطباء اور کتابوں میں یہ ہے. آج کے ہم اگر دور میں دیکھیں تو جو ہماری عزاداری ہے، عزاداری کیسے اس سمبل کو، اس پیغام کو پہنچانے کا ذریعہ ہے، اور کون کون سی چیزیں آپ کو لگتی ہیں کہ اس عزاداری کے شامل ہونے کے ساتھ آگے بڑھ سکتی ہیں؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا سوال اسی سے منسلک ہے، وہ یہ کیا رواجات جو ہیں وہ اس عزاداری میں شامل ہونا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھیے، اس معاملے میں بڑے اختلاف ہیں لوگوں کے، اور میرا بھی نظریہ کچھ ہو سکتا ہے، بہت سارے لوگوں کو پسند نہیں آتا. پچھلے 100-150 سال میں ہم نے عزاداری کے ساتھ ظلم یہ کیا ہے کہ امام حسین کو تو ہم نے تعزیے میں قید کر دیا، اور ہم نے محرم کی جو 10 دن کی رسم ہے انہیں ہی عزاداری مان لیا. حسینیت کی روح کہیں قید ہے، اور ہم پیراہن کو اپنے جسم پہ اوڑھے گھوم رہے ہیں. تو کربلا 2 چیزیں ہیں، کربلا کے 2 پرسپیکٹیو ہیں. ایک جو ہم کر رہے ہیں، جو عزاداری کی فارم میں ہے، اس کا سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ اپنے آپ میں چیزوں کو انسٹیٹیوشنلائز کرنے کے بعد جب آپ یونیفارمٹی لاتے ہیں، سب ایک جیسے دکھتے ہیں. اب آپ ایسے تو پہچان نہ پائیں گے کہ لکھنؤ میں کون شیعہ ہے، کون سنی ہے، یا کون شیعہ بھی چھوڑیے، کون حسین والا ہے، کون حسین والا نہیں. اس جلوس میں ہر قوم کا آدمی آ کے کھڑا ہوتا ہے، حسین کے دروازے سب کے لیے کھلے رہتے ہیں. تو جب حسین کے دربار میں یا حسین کے عزاخانے میں یا حسین کے جلوس میں جو آ کے کھڑا ہو گیا، وہ حسین والا ہے. تو اسے پہچاننے کے لیے یہ جو محرم کے جو رسمیں ہیں، ان سے اچھا کوئی طریقہ ہے نہیں. دوسری چیز، آپ اپنے بچوں کو آج کے دور میں بھی خاص طور پہ ان 10 دن میں جتنا انپٹ یا جتنا کربلا کے بارے میں، اپنی زبان کے بارے میں، اپنے کلچر کے بارے میں، اپنے معاشرے کے بارے میں جتنا بچہ سیکھ لیتا ہے، اتنا وہ پورے سال یا پوری زندگی میں شاید نہ سیکھ پاتا. تو ایز اے انسٹیٹیوشن عزاداری کو اس کے جو ایڈوانٹیجز ہیں وہ سب سے بڑے تو یہی ہیں. اور ایک بڑی چیز یہ بھی ہے، حالانکہ ہمارے یہاں چلن یہ ہوگا کہ بچوں کو اٹھا کے بھگا دیں اور ایسی باتیں کریں کہ دوسرے لوگ آ کے نہ بیٹھیں، وہ چیز تھوڑی غلط. نہیں، اکثر ہوتا ہے کہ ہم مسجدوں سے پہلے ہوتا ہے کہ بچہ اگر مسجد میں آ رہا ہے تو سب سے پہلے بزرگ یہ چلو جا کے پیچھے بیٹھو. یہ حال پہلے بھی، کیونکہ ہمارے تربیت اور مرکز جو ہمارا جو تہذیب ڈیولپ ہوئی وہ اس عزاداری سے، اس فرش عزا سے، ہم کیسے ان بچوں کو پھر اسی طرح سے لائیں؟ میں اپنی مثال دیتا ہوں. میرے گھر میں میرے چچا تایا، کیونکہ جب ہم عام طور پہ چھٹیوں میں ہم لوگ گھر پہ پہنچتے تھے، تو ویسے تو باہر ہی سب لوگ، چونکہ اب نوکری اور ساری چیزیں ہیں تو اپنے ذریعہ معاش کی تلاش میں آدمی ادھر ادھر گھومتا ہے. لیکن گھر پہ جب ہم جا کے بیٹھتے تھے تو ہمارے بزرگ ہمیں پکڑ کے بٹھاتے تھے، پکڑ کے بھاگتے بھی تھے تو بیٹھتے، بولے سنو کیا باتیں چل رہی ہیں. اور وہاں جو تبصرے ہوتے تھے وہ ہمیں آج تک یاد ہیں. وہ کتاب کا پڑھا آدمی کو یاد نہ ہو، لیکن جو ایک پلیٹو، ایک گریک تھنکر گزرا ہے، اس نے کہا کہ دنیا میں ڈائلیکٹکس سے بڑھیا میتھڈ سیکھنے کا یا پڑھنے کا ہے نہیں. آپ کتابوں سے اتنا نہیں پڑھ پاتے جتنا آپس میں بیٹھ کے تبصرہ کر کے یا چیزوں کو سن کے بول کے آپ سمجھ سکتے ہیں. تو عزاداری نے اس معاملے میں بہت زبردست ایک رول کیا ہے. پچھلے 1400 سال سے اگر حسین زندہ ہے، کربلا کی تاریخ زندہ، اور کربلا چھوڑیے، اگر اسلام کی تاریخ اگر زندہ ہے، جب ہم رسول کی بات کرتے ہیں، جب علی کی بات کرتے ہیں، حسین کی بات کرتے ہیں،
بہت سی ایسی باتیں جو کھو گئی ہوتی ہیں وہ ہمیں مجلسوں سے اور ہماری اعضاء سے ہمیں ملی ہیں, بے شک, اور ہم اس سے زندہ ہیں. یہ اس کا پازیٹیو اینگل ہے. لیکن اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہم جو درس دے رہے ہیں وہ کس طرح کا درس دے رہے ہیں. یہ ذمہ داری ہمارے دانشوروں کی, ہمارے علماء کی ہے. وہ بتائیں کہ کربلا کا مقصد کیا تھا. کیا کربلا کا مقصد صرف یزید سے لڑائی تھا, یا صرف شہادت دینا تھا, یا کہ دین بچا لیا؟ کیسے بچا لیا اور کیا کر دیا؟ یا حسین کی ڈیوینٹی کیا اتنی بڑی ہے کہ ایک عام آدمی کی اگر اسے پلیٹ فارم پہ کھڑا کریں تو کیا کوئی عام آدمی ہے جو اپنا کھڑا کر کے اپنے 72 لاشیں اپنے اٹھائے اور پھر ہر لاشے پہ کہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ؟ یہ دلیری کسی اور میں نہیں ہو سکتی. حسین کو آپ اگر ڈیوائن نہ بھی بنائیں گے, تعزیے میں نہ بھی اٹھائیں گے, تبھی حسین کا جو کارنامہ ہے اسے جنرل کیریکٹر میں اگر آپ دنیا میں کسی کو بتا دیجئے کہ ایک شخص تھا جو 1400 سال پہلے یہ کہنے نکلا کہ نہیں دیکھو یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے اور جو طریقہ ہے وہ صحیح نہیں ہے, اور اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ بولے اس کے لیے اگر مجھے ضرورت پڑے گی تو میں اپنا گھر ختم کر دوں, میں اپنی گردن کٹوا سکتا ہوں. اور وہ شخص, آپ آخری خطبہ دیکھیے, آخری خطبے میں کیا کہہ رہے ہیں حسین؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جانے دیجئے میرے ساتھ جو ہو, یہ تمام لاشیں بھی بھول جائیے. ابھی بھی اگر آپ راہ حق پہ آ جاؤ تو مجھے یقین ہے میرا خدا تمہیں معاف کر دے گا, اور جب میرا خدا معاف کر دے گا تو حسین کی مجال نہیں کہ خدا کی مرضی کے خلاف چلا جائے. اتنا بڑا کلیجہ یا اتنا بڑا دل یا اتنا بڑا جگر کسی دوسری تاریخ میں کسی دوسرے کریکٹر میں دکھائی ہے؟ اگر یہ شہزادوں کی جنگ تھی تو حسین اتنی بڑی بات نہیں کہتے کہ میرے گھر والے اپنے, جب آپ جوان بیٹے کا سامنے لاشا رکھ کے اور اتنی بڑی بات کہہ کے دیکھیے, یہ کریکٹر یہ تاریخ میں دوسرا آدمی لا نہیں سکتا ہے. تو کربلا اپنے آپ میں ایک پوری یونیورسٹی ہے, اور حسین کا جو کریکٹر ہے, اور حسین کا کریکٹر نہیں, حسین کے جو 72 ساتھیوں کا کریکٹر, آپ انہیں انڈیویجولی پڑھیے. کیسے کیسے لوگ ہیں جو آپ اسی ان کے جو ساتھی ہیں ان میں زہیر ابن قین ہیں جو کربلا پہنچنے سے پہلے تک بدترین دشمن ہیں. انہیں کیسے کنونس کیجئے نا آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کیسے اتحاد ہو. اگر حسین زہیر ابن قین کو اپنی صف میں لا کے کھڑا کر سکتا, جو کہتا ہے کہ میرے تو نماز نہیں ہوتی جب تک اولاد ابو طالب پہ یا بنی ہاشم پہ تبرہ نہ پڑھ لوں, اور وہ شخص جو ہے وہ حسین کی نصرت میں سب سے پہلے شہید ہونے والوں میں, تو یہ حسین کا کریکٹر ہوگا. ظاہر سی بات ہے یہ حسین نے کچھ تو سمجھایا ہوگا. جب حسین سمجھا سکتے ہیں, حسین کے ماننے والے تو ہم بھی سمجھا سکتے ہیں. یہ کام ہم بھی تو کر سکتے ہیں, کیونکہ بھئی ان کی زندگی نمونہ عمل ہے. انہیں دنیا میں ایک مثال بنا کے کس لیے بھیجا؟ ہم جیسے بھیجا نا کہ انسان کی شکل میں ان پہ جو مصیبتیں گرا ہیں وہ ہم پہ بھی ہیں, وہ ہمارے جیسے جسم پہ. ہماری پریشانیاں کیا ہیں؟ ہم انہیں اپنے جیسا بنانے کی کوششوں میں ہیں کہ وہ ہم جیسے تھے. ہم کبھی ان کوششوں میں نہیں لگ رہا کہ ہم ان جیسے بنیں, اور جب ہم ان جیسے بنیں گے تو ہمارے پاس حر بھی آئیں گے, ہمارے پاس زہیر ابن قین بھی آئیں گے, ہمارے پاس ذہب قلبی بھی ہوں گے, ہمارے پاس جون بھی ہوں گے, اور تب ہم کہیں گے کہ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہاں سے. ایک صحافی ہونے کے ناطے کربلا جو ہے کیسے آپ پوری دنیا تک پھیلانے کی کوشش کریں گے اپنے الفاظوں کے ذریعے, اپنے کردار کے ذریعے؟ دیکھیے صحافی کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ تو ایک تو یہ اس کا جو فرض ہے وہ آبجیکٹیوٹی ہے, مطلب وہ نیوٹرل ہوتا ہے, وہ کسی کی پارٹی نہیں ہوتا. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور کی جو جرنلزم ہے یا صحافت ہے اس کا ایک الگ پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے کہ ہم پروفیشنل ہو گئے ہیں, مشنری نہیں رہے ہیں. لیکن ہر دور میں آپ دیکھیے کربلا میں بھی اگر دیکھیں تو راوی ہیں یہ حمید ابن مسلم, وہ یزید کا سپاہی ہے, اور حالانکہ کئی جگہ اس نے ایکسریجیشن ہے اس کی باتیں بڑھی چڑھی نظر آتی ہیں, اور ہم بہت ساری روایتوں میں اسے بیان کرتے ہیں. حالانکہ اس کی جب آپ کو جو چیزیں اچھی لگتی ہیں آپ اس کی روایت آپ اسے پک بھی کر لیتے ہیں, لیکن کئی جگہ جب غلط ہوتا تھا اسے جو ہے, کیونکہ وہ آبجیکٹیو ہو نہیں سکتا, کیونکہ وہ ایک فوج سے جڑا تھا, وہ راوی تھا. لیکن اگر وہاں ایک صحافی ہوتا تو وہ دونوں گروپس کے سامنے کھڑا ہو کے دیکھتا کہ بھئی ان میں, کیونکہ اس کا دونوں سے رشتہ نہیں ہونا چاہیے تھا. صحافی دربار سے جڑا نہیں ہو سکتا. راوی میں اور صحافی میں یہی فرق ہے. اور صحافی کی ذمہ داری ہے کہ دنیا میں جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے تو اسے غلط لکھ دے. آئینہ ہے, میرے الفاظ جو ہیں وہ میرے الفاظ نہیں ہونے چاہیے. آپ جو بول رہے ہیں میں آپ کے سامنے آئینہ رکھ رہا ہوں, آپ غلط بول رہے ہیں دکھنا چاہیے, آپ صحیح بول رہے ہیں دکھنا چاہیے.
اور یہ فرض ہے کہ کربلا اگر اچھا ہی ہے یا کربلا میں جو چیز اچھی ہیں وہ ہمیں بتا دینی چاہیے، کربلا میں جو ظلم ہوا وہ ہمیں بتا دینا چاہیے کہ ظلم ہوا ہے۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ آبجیکٹیوٹی ایک صحافی کا فرض ہے بیسیکلی، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو دنیا میں معلوم ہونی چاہیے اور جو ہمیں دکھانی چاہیے، کیونکہ یہ جو دور ہے کم سے کم، کیونکہ اس دور میں تنازع بڑھے ہیں لوگوں میں اور پوری دنیا میں تنازع بڑھ رہے ہیں، تو ایسے دور میں کربلا ایک مثال ہو سکتی ہے، لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے کہ کربلا صرف مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے، شہزادوں کی لڑائی نہیں ہے، اس میں سبھی قوموں کا ایک کنٹریبیوشن ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے، اب دیکھیے جان کا ذکر ہم کرتے ہیں یا وہب قلبی کا ذکر کریں، یا ہم ایون ہندوستان میں اگر ہیں تو رحیب دت کا بھی ذکر ہم کر سکتے ہیں، تو امام حسین سب کو جوڑ رہے ہیں، بے شک، اور وہ جوڑ رہے ہیں، تو وہ پیغام ایک جو کربلا دیتی ہے وہ اگر ہم دنیا تک، اگر ہم حق طریقے سے اس میں بغیر کوئی ترمیم کی، ہمیں اضافے کی ضرورت نہیں ہے، مطلب کربلا اپنے آپ میں اتنی بڑی تاریخ ہے کہ اس میں اگر ہم اضافے نہ کریں یا اس میں جو ہے بہت 2020 موڈ میں بھی نہ کھیلیں اور بہت ایک جو جینیونلی سامنے دکھائیں کہ بھئی یہ مدعا ہے، اس لیے حسین وہاں پہنچے اور حسین نے یہ کر دیا، اور حسین کے بعد کیا ہوا، جو باتیں حسین کہہ رہے تھے کیا وہ صحیح نکلیں یا غلط ہوئیں؟ کربلا تک تو ہو گیا جو ہونا تھا، حسین کہہ رہے تھے کہ میں اگر مدینے میں رہوں گا تب بھی یہ لوگ چین سے نہیں رہنے دیں گے، اور وہ بات ثابت ہوئی۔ عبداللہ ابن زبیر کا، اور آپ قصہ دیکھیے کہ امیت فوجوں نے کعبے میں کیا کیا یا مدینے میں جا کے کیا کیا، یہ تاریخ ہے، یہ فیکٹس ہیں، انہیں بدل نہیں سکتے آپ، یقیناً نہیں۔ حسین اسی کی آگاہی کر رہے تھے، وہ اگلے 100 سال کا منظر دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، حسین یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کیا ہو رہا ہے، انہوں نے دیکھا آگے کیا ہوگا، انہوں نے بتایا، اور جو انہوں نے بتایا وہ ہوا۔ اور اس کے بعد بھی اگر کوئی حسین کو نہیں سمجھ پا رہا ہے یا کربلا کو نہیں سمجھ پا رہا ہے تو پھر اس کی تنگ نظری ہو سکتی ہے۔ ایمانداری سے اگر کوئی تجزیہ کرے کربلا کا، اور کربلا میں پھر حسین کے کیریکٹر کو، یا بہت اچھا سوال آپ نے دیا، حسین سناشی یعنی امام حسین علیہ السلام کو پہچاننے کے لیے کیا پیمانہ ہو؟ کیا صرف احادیث پیغمبر، تواریخ اسلام، یا کون سی ایسی چیز ہے جو وہ کربلا سے ایک درسگاہ کی حیثیت سے امام حسین کو پہچان لے، ان کے مشن کو سمجھ لے اور ان کی تمام جو اقوال ہیں اس کو اپنی زندگی میں لے آئے؟ کس طریقے سے امام حسین کو پہچانا جا سکتا ہے؟ دیکھیے امام حسین ایسی شخصیت ہیں کہ انہیں کسی بھی کرائٹیریا پہ اور کسی بھی پیمانے پہ آپ رکھ لیجیے، آپ اسلام کے پیمانے پر رکھیے، آپ فرقہ پرستی کی نظر سے بھی دیکھ لیجیے، اور آپ کسی بھی فرقے کی نظر سے حسین کو رکھ کے دیکھیے، آپ رسول کے نواسے کے طور پہ ان کا جو عمل ہے جی، یا سوسائٹی میں جو ان کا کنٹریبیوشن اسے کم کر کے دیکھ لیجیے، آپ کتنا کم کر سکتے ہیں؟ آپ کیا یہ مان جائیں گے کہ حسین نے کسی کے ساتھ ظلم کیا؟ نعوذ باللہ، کیا حسین نے، کبھی نہیں۔ کیا حسین صادق قومین نہ تھے؟ کیا رسول کی ایسی کوئی سنت تھی یا کوئی ایسی حدیث تھی جس میں حسین نے ترمیم کی ہو یا ماننے سے انکار کر دیا ہو؟ یہ اسلام کا کوئی سا ایسا فنڈامنٹل ہے جس کے خلاف حسین بات کر رہے ہیں؟ یا کوئی انسانیت کا، چھوڑیے آپ ریلیجن چھوڑ دیجئے، ایک نیچرل لا ہوتا ہے یا جو انسانی ایک پیمانہ ہے، اس پہ رومن تھیوریز بہت ساری ہیں، گریکس کا ہے، اگر آپ فلاسفیکلی، ریلیجیسلی، سوشلی کسی بھی پیمانے پہ جا کے اور کسی بھی اینگل سے آپ جا کے کتنی بھی کوشش کر لیجیے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ حسین نے کوئی ایسا کام کیا جو انسانی حقوق کے خلاف جا رہا ہو یا بنیادی جو اصول ہیں دین کے ان کے خلاف کہیں نہیں ہو سکتا۔ اب انہیں مانا کیسے جائے؟ ماننے کے لیے پھر آپ کو حسین جیسا دل رکھنا پڑے گا، اور حسین کو ماننے کے لیے حسینی شیعہ ہونا ضروری نہیں ہے، حسینی ہونا ضروری ہے۔ اور حسینی کون ہے؟ جو حسین جیسے عمل کرے، جھوٹ نہ بولے، جو انسان کو انسان سمجھے، انسانی حقوق کے لیے کھڑا ہو جائے، کسی پہ ظلم ہوتا دیکھے نہ، کسی پہ ظلم ہوتا دیکھے تو اس کے خلاف آواز اٹھائے، غلط کہیں ہو رہا تو غلط کہہ دے کہ نہیں غلط ہے، اور کسی سے نہ ڈرے، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے وہ ظالم ہو، چاہے وہ تاناشاہ ہو، کھڑے ہو کے کہے کہ نہیں، آپ اگر غلط کریں گے تو ہم غلط کے خلاف آواز بلند کریں گے۔ لیکن صاحب اب ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں
کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر ایک مذہب کا، ہر ایک قوم ملت کا، ہر ایک ملک کا مستقبل اس کی نوجوان پیڑھی ہے اور نوجوان قوم ہے۔ کربلا کو اگر ہم اس پراسپیکٹو سے دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم نوجوان طبقے میں ایک بیداری لائیں اور اس کو اس عزاداری سے جوڑیں، تو آپ کیسے ایک میسج کی شکل میں ان نوجوانوں کے لیے ایک ایسا میسج فراہم کریں گے جو اس عزاداری سے جڑ کے حسینیت کو، پیغام حسینیت کو پوری دنیا تک نشر کریں؟ دیکھیے، جو نئی جنریشن ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کلچر میں بڑا فرق آیا ہے۔ پہلے چونکہ زمینداری ختم ہو گئی، نوابیت بچی نہیں ہے، تو اس زمانے میں جو فروغ اعضاء کے طریقے تھے وہ الگ تھے، اب تھوڑے الگ ہیں۔ اچھا، آئی ٹی کا اور ماس کمیونیکیشن کا بھی زمانہ ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا دور ہے، تو اس زمانے میں اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم سے، ہمارے جو سنی دوست ہیں، بولے یار یہ تم کیا تماشا کرتے ہو سڑکوں پہ، کس کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمارا جواب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے، ایک ہندی میں ایک ٹرم ہے چمتکار کو نمسکار والی بات ہے۔ اگر ہم تماشا نہ کریں یا سڑک پہ نہ اتریں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہمارا کوئی دماغ خراب نہیں ہے کہ ہم سڑک پہ جا کے تماشا کر رہے ہیں یا جلوس نکالنا، وہ اس لیے کہ جب تک ہم وہ نہیں کریں گے تب تک مجمع نہیں جوڑے گا، جب تک مجمع نہیں جوڑے گا تو پیغام نہیں پہنچا پائیں گے۔ وہ ایک طریقہ تھا اس زمانے میں لوگوں کو، بھئی آپ زنجیری ماتم یا آگ کا ماتم کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ اس کے دو چیزیں ہیں، آپ کا جو ہے آپ کے لیے تبرکن ہو گیا کہ بھئی میں نے اپنا ایک حق ادا کر دیا، ایک سکون قلب ہے کہ میں کربلا میں نہیں تھا، اور میں اگر ہوتا تو میں ایسا کر سکتا تھا، اور مجھے خون بہانے میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ اس کا دوسرا طریقہ، دوسرا جو اینگل ہے کہ میں خون بہا رہا ہوں تو میں اپنی قوم کے دل سے خون کا، چوٹ کا ڈر نکال رہا ہوں۔ موت کا ایک ڈر ہوتا ہے نفس کا، وہ نفس کا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ تو مجھے معلوم ہے کہ جب حق پہ بات آئے گی تو میں خون بہانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں خون بہا سکتا ہوں، لیکن اسی کے ذریعے، کیونکہ اس کے بہانے بہت سارے لوگ، اگر وہ زنجیری ماتم نہ ہوتا تو آپ کے جلوس دیکھنے لوگ نہ آتے، یقیناً، یا آگ کا ماتم نہ ہو رہا ہوتا تو لوگ نہ آتے، یا آپ سڑک پہ تماشا نہ بن رہے ہوتے، تماشبین کیوں آئے گا؟ تماشا دیکھنا آئے گا۔ آپ تماشبین بن رہے ہیں، کس لیے بن رہے ہیں؟ پیغام پہنچانے کے لیے، آپ کی ضرورت ہے۔ اور دیکھا بھی ہوگا پہلے جلوس جگہ جگہ رکتے تھے، تقریر ہوتی تھی، لوگوں کو بتاتے تھے کہ ہم کیوں کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ جلوس جب چلتا تھا تو چوراہوں پہ، چوک پہ تقریروں کا اہتمام ہوتا تھا، رکتے تھے لوگ۔ جہاں آگ کا ماتم ہو رہا اس سے آدھا گھنٹہ پہلے سے تقریر شروع ہو گئی، جہاں زنجیری ماتم ہونا ہو پہلے تقریر ہوگی۔ کس لیے؟ لوگ آئے ہیں، آپ کے مہمان آئے ہیں، حسین کے مہمان آئے ہیں، یہ سننے کے لیے کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں لوگ، وہ دیکھنا ہے۔ آپ اس ایونٹ کو یا اس موقع کو آپ انکیش کر رہے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ حسین کے ساتھ میں کیا ظلم ہو گیا، حسین نے ہمیں کیا سبق دیا، اور تمہیں حسینی بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ اب وہ تھوڑا سا طریقہ جو ہے، کیونکہ اب آپ کے پاس ماس کمیونیکیشن کے طریقے ہیں، آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس فیس بک ہے۔ نوجوان پیڑھی سے ایک اپیل ہم کر سکتے ہیں، یا ان کے لیے ایک جو ہمارے بزرگوں یہ چیز انہیں سمجھا سکتے ہیں کہ جو پلیٹ فارمس ہیں اسے پازیٹیولی یوز کریں اور لوگوں کو اپنا میسیج پہنچائیں کہ بھئی ہم کس لیے الگ ہیں۔ پوری دنیا جو ہے، اب آتنکواد کے بڑے ٹیگ لگے اسلام پہ کہ صاحب یہ بڑا مارکاٹ والا مذہب ہے، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں یار تم لوگ کچھ الگ ہو۔ آپ جب تیسرے چوتھے یا نیوٹرل معاشرے میں جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں آپ الگ ہیں۔ تو آپ الگ کس لیے ہیں؟ کیونکہ آپ کی جو اعمال ہیں، جو آپ نے جو حسین سے یا علی سے سیکھا، یا آپ نے جو اپنے نبی سے جو سیکھا ہے کہ علم، شجاعت، کردار، 3 کیریکٹر ہیں حسینی کے۔ جاہل شیعان علی نہیں ہو سکتا، بزدل علی کا یا حسین کی صف میں کھڑا نہیں ہو سکتا، اور بد کردار کو فاطمہ اپنا بیٹا نہیں مانے گی۔ یہ 3 بڑے چھوٹے سے معیار ہیں۔ یہ 3 چیز نوجوانوں کو سیکھنی چاہیے کہ شیعان علی ہونے کا مطلب کیا ہے، یہ شیعان حسین ہونے کا مطلب کیا ہے، یہ شیعان اہل بیت ہونے کا مطلب کیا ہے۔ جزاک اللہ جناب صاحب، وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا، لیکن بہت تیزی سے میں اس سوال کی طرف بڑھ رہا ہوں، اور آخری لمحات میں کہ کس طرح سے آپ نے کہا سوشل میڈیا کا، لیکن یہی سوشل میڈیا کبھی جب سردرد اور ناسور بدل جائے، یعنی مثلا ابھی بھی دیکھیں آپ، مجلس ہو رہی ہے، مجلس میں نوجوان طبقہ بھی بیٹھا ہوا ہے، کہ جائے کہ اس مجلس کو نشر کرنا اپنے لائیو فیس بک کنٹینٹ کے اوپر، اس فیس بک کے طرف سے چیٹنگ کرنا، واٹس ایپ کا کرنا، تو یہ کبھی کبھی غلط اس کی طرف بھی بڑھ رہا ہے۔ تو آپ اپنا کیا میسیج دیں گے کہ اس فیس بک کے ساتھ، اس سوشل میڈیا کے ساتھ ہمیں کنیکٹ رہنا ہے، لیکن ایک وہ پھر بارڈر لائن کہ جیسے شریعت میں کہ ایک بارڈر لائن ہے، نہ تو اس سے تجاوز کرنا ہے، نہ اس سے آگے بڑھنا ہے، نہ اس سے پیچھے رہنا ہے، بیچ کی درمیانی جو شکل ہے اس کو اختیار کرنا، تو کیسے ایک میسیج دیں گے آپ ان لوگوں کو؟
یا ہندی میں کہاوت ہے اتی سروستر ورجیت، ایکسٹریم جو ہے ہر چیز کی غلط ہے، اور جب آپ ایکسٹریم پہ جائیں گے تو آپ یزیدیت کیا ہے، وہ ظلم کی ایکسٹریمزم ہے جی ٹھیک ہے. اور مذہب میں بھی جب آپ مذہب کے دائرے میں ہیں تو ایک بیسک کانسٹیٹیوشن ہے، ایک بیسک آپ کا جو ہے آپ کو ایک دے دیا گیا کہ گائیڈ لائنس ہیں. اس گائیڈ لائن کے آپ مسجد میں جا کے موبائل پہ نماز کے دوران تو بات نہیں کر سکتے، آپ کی نیت ہے نا، آپ نماز کی نیت میں کسی کو چیٹ تو نہیں کریں گے. تو بہت اچھا میسج ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. جی تو جب جو نماز ہے، آپ نماز حسین میں ہیں، مجلس میں اگر آپ بیٹھے ہیں تو آپ وہاں خدا کی عبادت کر رہے ہیں، اور یہاں اس کی درسگاہ میں بیٹھے ہیں جو خدا کی عبادت کے لیے گردن کٹا رہا ہے، جو بتا رہا ہے کہ ہاں خدا ہے. حسین کا ایک لفظ میں جو پیغام ہے وہ یہی ہے. ایک ہمارے چچا ڈاکٹر نسیم الظفر کا شعر ہے کہ مقصد قربانی شبیر صرف اتنا سا ہے کہ فخر سے کہیے خدا موجود تھا موجود ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. اور خدا اور خدا ہر جگہ موجود ہے. اور جب آپ مجلس میں ہیں تو اس وقت آپ اپنے لیے نہیں، آپ حسین کے لیے. جزاک اللہ. زیدہ صاحب آخر میں ہم یہ چاہیں گے کہ کربلا آپ نے پڑھی ہے، کربلا کو آپ نے سوچا ہے، اپنی فکروں میں سمایا ہے. پورے واقعات کربلا میں ہر ایک لمحہ، ہر ایک لحظہ ایک عظیم درس دیتا ہے. اس پورے کربلا میں اگر ہم امام حسین علیہ السلام کا سفر 28 رجب سے اور ان بیویوں کا واپس مدینے آنا، ہم اس پورے پس منظر میں آپ سے کہیں کہ آپ کو ایسا کون سا واقعہ ہے کہ جو آپ کو بوسٹ اپ کرتا ہو، انرجی دیتا ہو، انسپائر کرتا ہو اور پوری دنیا تک پیغام پہنچانے کا ایک ذریعہ بنتا ہو، وہ کون سا واقعہ ہوگا؟ دیکھیے واقعہ تو نہیں، لیکن میں 3 الگ الگ مرحلے ہیں، لیکن تینوں میں ایک ہی چیز ہے. پہلا، جب صبح عاشور حسین خطبہ دے رہے ہیں. دوسرا خطبہ جب گنج شہیدہ میں سامنے لاشیں پڑے ہوئے ہیں اور حسین مخاطب ہے دشمنوں سے کہ دیکھو واپس آؤ. اور ایک تیسرا خطبہ جو دربار یزید میں جا کے زینب دیتی ہے. بہن بھائی اور ایونٹ، مطلب شخص بدل رہے ہیں، جگہ بدل رہی، ٹائمنگ بدل رہی، لیکن میسیج ایک ہی ہے کہ حق کی طرف آ جاؤ. حق حق ہے، باطل باطل ہے، غلط غلط ہے، صحیح صحیح ہے. حسین کہہ رہے ہیں پہلے صبح میں. اب دیکھیے شمر کو جب مسلم ابن اوزجہ نے کمان کی زد میں تھا اور تیر چلانا چاہا شمر کے اوپر، تو امام حسین نے کیا کہا؟ بولے مسلم ہمیں نفرت ہے کوئی ہماری طرف سے پہلا وار کرے. جب سب شہید ہو گئے، حسین تنہا کھڑے ہیں، تب حسین کہہ رہے ہیں لوٹاؤ میری طرف، ابھی بھی وقت ہے کہ خدا میرا تمہیں معاف کر دے. اور بی بی زینب کا خطبہ دربار یزید میں کیا ہے کہ میرے بھائی نے جو کیا وہ دنیا میں دہرایا نہیں جا سکتا، اور جو اس نے کہا وہی حق ہے. میں ایک شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا کہ شاخ نیزہ پر کھلا کر پھول ایک انکار کا، ظلم سے کہہ دو کہ موسم گیا تلوار کا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زغم صاحب بہت شکریہ اپنے قیمتی وقت اور یقیناً اس نورانی گفتگو کے لیے ہم بے حد مشکور و ممنون ہیں آپ نے. ناظرین، یہ تھا پروگرام کربلا ایک درسگاہ، ایک دانشور کی نگاہ میں. ہمارے ساتھ اس وقت جو دانشور موجود تھے سید زغم مرتضیٰ صاحب، جو کہ صحافی ہیں اور اپنی صحافت کے ساتھ پوری دنیا میں یہ مشہور بھی ہیں. بہترین گفتگو تھی. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی اور ہمیں اور ہماری ٹیم کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے. ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.